ہم نے ہر دور میں زندگی کے رسالت کے لیے وقت کی تیز حوالت کی بغاوت کی اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، علماء کرام کے جلالو، آج ایک مرتبہ پھر ہم اس چوک میں جمع ہیں اور آج بھی ہمارا پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی ہم چوکوں اور چوراہوں میں آتے رہے ہیں، اس لیے شرف اپنی عزت و ناموس کے لیے نہیں، محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے ہم میدان کارزار میں کل بھی اترے تھے، آج بھی اترے ہیں، آئندہ بھی اتریں گے، جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، آقا دو عالم کی ختم نبوت کے لیے میدان کارزار میں رہیں گے۔ اور آج یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، ہماری بھی ایک تاریخ ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب محمد عربی کے دشمنوں نے جب وہ کئی جو ایک تھانے دار کو خریدا کرتے تھے، کبھی ایم پی اے خریدا کرتے تھے، کبھی ایم این اے خریدا کرتے تھے، کبھی وزیر خریدا کرتے تھے، کبھی جرنیل خریدا کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے بڑا ہاتھ مارا اور ایک چیف جسٹس کو خریدا۔ لیکن یاد رکھو، محمد عربی کے غلام کل بھی بیدار تھے، اب بھی بیدار ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اب تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ مرزائیت اپنی جماعت کی ترویج کے لیے سالانہ 20 ارب کا بجٹ رکھتی ہے۔ کتنا ارب؟ 20 ارب۔ اور یہ 20 ارب کہاں خرچ کرتی ہے؟ آپ دیکھیں، ملک مسلمانوں کا، عدالتیں مسلمانوں کی، اسمبلیاں مسلمانوں کی، ایوان مسلمانوں کے، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کا ووٹ لے کر ایک ایم این اے منتخب ہوتا ہے، وزیر بنتا ہے، اور وہ وہاں پہ جو ہے مقدمہ مرزا غلام قادیانی کا لڑتا ہے۔ ناموس محمد عربی کے خلاف وہ ایک پلاننگ کرتا ہے، ایک قرارداد تیار کرتا ہے، کبھی اسمبلی میں پیش کرتا ہے، کبھی کس ایوان میں، کبھی کس ایوان میں۔ اس دفعہ مرزائیوں نے سوچا کہ چلو، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی کیس ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں نے تھانے دار خریدا، کوئی کہتا ہے ڈی ایس پی خریدا، کوئی کہتا ہے میں نے وکیل کر لیے ہیں۔ اس دفعہ قادیانیوں نے ہمارے چیف جسٹس کو کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو چیف جسٹس صاحب، تمہاری عزت بعد میں ہے، ایوان کی عزت بعد میں ہے، ملک کا وقار بعد میں ہے، میری اور آپ کی عزت بعد میں ہے۔ محمد عربی کی عزت و ناموس پہ ہم کوئی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، چیف جسٹس صاحب بڑے آئے تم سے پہلے بھی، پرویز مشرف کا کردار تمہارے سامنے ہونا چاہیے، اور نواز شریف، عمران خان کا کردار تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ انہوں نے محمد عربی کی ناموس پہ سودا بازی کی، اللہ نے رسوا کیا ہے۔ رسوا کیا ہے، نہیں کیا؟ کسی کو نشان عبرت بنا دیا، کسی کو جیلوں میں پھنسا دیا، کوئی کس جو ہے وہ پریشانی میں ہے، کوئی کس پریشانی میں۔ لیکن محمد عربی کے غلام کل بھی چوکوں اور چوراہوں میں دندنا رہے تھے، آج بھی دندنا رہے ہیں۔ اور پھر ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نہ کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو۔ ہمیں پتہ ہے تم نے یہ فیصلہ کس انداز میں کیا ہے، اب تم تعویلیں کرتے ہو۔ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا جب تم فیصلہ لکھ رہے تھے، بحث چل رہی تھی، تو وکیل کہتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب یہ بات غلط ہے، آپ نے اس کو کہا تھا کہ خبردار ایک لفظ اور نہیں بولنا، ورنہ تمہارا لائسنس منسوخ کر دوں گا اور تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ اور ہمیں وہ منظر ہمارے سامنے ہے، چیف جسٹس صاحب جب تمہارے بینچ میں یہ فیصلہ لایا گیا
تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں وکیل بھی موبائل لے کے نہیں جا سکتا، وہاں گوروں کی ایک پوری ٹیم، انگریزوں کی پوری ٹیم اپنے پاس لیپ ٹاپ کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ نے کس کے کہنے پہ فیصلہ کیا یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم اپنے آقاؤں کے ساتھ وفاداری کرتے ہو تو ہم بھی اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہو انشاءاللہ۔ لبیک 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 اور پھر صرف اتنا کہتے ہیں کہ ناموس محمد ہے، عربی کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اور یہ بھی بتلاتا چلوں کہ انشاءاللہ ممتاز قادری چلا گیا، غازی علم الدین شہید چلے گئے، چیمہ چلا گیا، لیکن کلاشن کوفے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ قبر میں کلاشن کوف نہیں لے کے گئے، انشاءاللہ ہمیں قرآن کا یہ حکم ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقتلون فیقتلون۔ ہم ناموس محمد عربی کی خاطر انشاءاللہ جان لینا بھی جانتے ہیں، جان دینا بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی ممتاز قادری اٹھے گا اور تمہارا بھی وہی حشر کرے گا جو سلمان تاثیر کا کیا ہے۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا، چیف جسٹس صاحب ادھر آ ستم کر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔